یاد رکھیے گا اس وقت دشمن جو ہے وہ عمران خان کو مارنا چاہتا ہے. انہیں پتہ ہے باقی کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے یہاں پہ. یہ جتنے عمران خان پہ فتوے دیے جا رہے ہیں نا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، یہ سب وہی لوگ ہیں جو محمد علی جناح کو کافر اعظم کہتے تھے. اور عمران خان کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اگر محمد علی جناح کے بعد اس سے زیادہ باصلاحیت، کیپیبل اور آنےسٹ آدمی پاکستان کو نہیں ملا. یہ میری شناخت ہے، میں اس سبجیکٹ کا طالب علم ہوں. اور اب اگر کچھ ہوا تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگلے 300 سال یا ہمارے والی آنے والی نسلیں نسلاً بعد نسلاً غلام ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا میری بات، نسلاً بعد نسلاً غلام ہو جائیں گے. میں اس قسم کی تباہی سامنے دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے شام برباد ہوا، ابھی ہارڈلی بھی چند سال پہلے کی بات ہے، وہ لوگ اجڑ گئے، وہ نکل گئے، کوئی رشیا کی طرف چلے گئے، کوئی یورپ کی طرف چلے گئے، بے تحاشا خواتین برباد ہو گئی، ان کی زندگیاں برباد ہو گئی، اور بچے جو تھے یتیم ہو گئے. کس لیے ہوا؟ وہ اندر سے انہوں نے لوگوں کو خریدا. یہ میری بات لکھ لیجئے گا آج کی تاریخ میں، اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کو ریکارڈ میں بے شک رکھ لیں اپنے پاس. اگر یہ ہوا عمران خان کے ساتھ، جب تک یہ جو دباؤ ڈیولپ ہوا ہے نا، اس دن یہ جو پورے پاکستان میں لوگ نکلے، پھر پشاور کا جلسہ، پھر کراچی کا جلسہ، اس نے اندرونی غدار، بیرونیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، وہ ایک غدار چھوڑے گا دوسرا تیار کھڑا ہے. تو اگر یہ پریشر پیچھے ہو گیا نا تھوڑا سا، تو یاد رکھیے گا وہ پوری توانائی سے حملہ کریں گے. پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہوگا اب کیا. تو یہ میری گزارشات ہیں ہر آدمی نے اپنی زندگی کے معمولات کا. اور یہ لمحاتی غلط فیصلے جو ہیں نا، اس کے نتائج صدیوں تک جاتے ہیں. پھر آپ آگے 1-2 دن نہیں ہوتے، صدیوں تک جاتے. بر وقت اس وقت جو نقصان کسی کو نہیں، نقصان پاکستان کے عوام کا ہے. تو ہمیں ڈیٹرنس جو ہے اس وقت واحد ہے. اور یہ نہیں کہ آج 2-4 دن کے لیے، یہ جو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا، اس کے لیے تیار رہنا، آمادہ رہنا، یہ چیز اپنے آنے والی، یہ احساس، یہ جذبہ، یہ شعور آنے والی نسلوں کو بھی منتقل کر کے جائیں، تاکہ کبھی کوئی غدار جو ہے، بیرونی جو دشمن ہیں، ان کے کہنے پر ہماری جو بنیادی اثاثہ ہے ہمارا، اس کو برباد نہ کر سکے.